وہ قدم اٹھاتی ہوئی دور ہو رہی تھی۔ دیکھو شازل، مجھ سے دور رہو۔ کیوں دور رہوں؟ معاہدے کے مطابق تمہارا باپ آج آزاد ہو گیا ہے۔ تم نے اسی لیے شادی کی تھی نا؟ دشمنی کم کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو آج تمہارا باپ آزاد ہو گیا تو کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ ہاں تو چباؤ مجھے، میں نے کب روکا ہے؟ وہ دیوار سے جا لگی تو وہ دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قید کر چکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں، سانسیں تیز ہوئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے حق ہے، میں کر سکتا ہوں جو چاہوں۔ تم میری ملکیت ہو۔ تمہارے بابا تو چھوٹ گئے، اب وہ کرو نا جو تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی، مگر اس کا حصار سخت تھا۔ شازل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم چھوٹی سی جان مجھے خود سے دور کر سکتی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے اڑسنے لگا۔ تعبیر منہ موڑ کر گہری سانس لینے لگی۔ اچھا، یعنی مجھ سے اتنی گھن آتی ہے؟ تعبیر نے اس کی طرف گھورا۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں ساری زندگی تمہاری یہ چونچلے برداشت کروں گی؟ غلط لگتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑے ہی چیلنجنگ انداز میں بولا تھا، تو وہ اتر کر ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں گے۔ میری طرف ایسے نہ دیکھیں بھائی، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے بابا جیل میں ہیں۔ پچھلے 5 سال سے یہ شرط فیصل فرمان نے رکھی ہے کہ وہ اپنی بہن کا قتل بابا پر تبھی معاف کریں گے جب میں اپنی بہن شازل فرمان کے نکاح میں دوں گا۔ یہ لفظ نہیں تھے، پورا کا پورا فرمان ہاؤس تعبیر فرمان کو اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اور اگر اب ہم بابا کو بچانا چاہتے ہیں تو میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں۔ ملیحہ فرمان نے گہرا سانس لیا۔ حیدر میری ایک ہی بیٹی ہے امی جان۔ وہ ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میری بھی ایک ہی بہن ہے۔ میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا آپ کے لیے، مگر ابھی ہم نے ان کی شرط نہیں مانی تو آپ جانتے ہیں وہ بابا کو پھانسی پر چڑھا سکتے ہیں۔ تعبیر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ ہاں کر دیں۔ ملیحہ فرمان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا کر رہی ہو؟ امی، بابا کو کچھ ہو جائے گا تو میں ویسے بھی جی نہیں پاؤں گی۔ آپ ہاں کر دیں بھائی۔ شازل باپ کے سامنے بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا۔ آپ پھانسی دلوا دیں انہیں۔ میں پھپھو کا قتل کسی بھی حالت میں معاف نہیں کر سکتا۔ فیصل فرمان ہنس پڑے۔ اتنی آسان موت دینا چاہتے ہو تم اسے؟ میری بات مانو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ذاکر فرمان کی بیٹی سے نکاح کرو۔ سوچو وہ کس قدر ہمارے آگے جھک جائیں گے۔ ہم ساری زندگی انہیں اپنے پیروں کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ بابا مجھ سے وہ توقعات نہ رکھے کہ میں کسی سے نکاح کر کے اسے اذیت پہنچا سکوں گا۔ نکاح بڑی پاکیزہ چیز ہوتی ہے، میں اس رشتے کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ اپنی پھپھو کی چیخیں یاد کرو، وہ لاش یاد کرو، وہ دوست تھی نا تمہاری، بیسٹ فرینڈ، وہ یاد کرو۔ وہ اسے اکسا رہے تھے اور اس کی آنکھیں لال خون ہو رہی تھی۔ آپ ہاں کر دیں، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ مجھے جانتی ہوں میں ایسی فالتو حرکتیں نہیں کرتی۔ ہاں میں تمہیں جانتی ہوں۔ اس سے پوچھ رہی ہوں ریا، پلیز تمہارے بھائی کا دل کیا کہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں کہتے، یوں سمجھ لو کہ پچھلے 4 سال سے مذاکرات چل رہے ہیں بس۔ اچھا، اور میرا نکاح کروانے کا تک ہی نہیں بنتا، مگر میں بابا کے آگے مجبور ہوں، انہیں پھانسی پہ چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ تعبیر کے ہاتھ سے جوس اس کی ڈریس پر گرا۔ او مائی گاڈ، میں یہ صاف کر کے آتی ہوں۔ ہاں تم صاف کر کے آؤ، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ بے دہانی میں وہ فیمیل ٹوائلٹ کی جگہ میل ٹوائلٹ میں گھس گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہوا پلٹا، تبھی کسی سے بہت برے طریقے سے ٹکرایا۔ آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی محترمہ؟ کیا آپ دیکھ سمجھ کر نہیں آ سکتی تھی؟ یہ میلز واش روم ہے۔ تعبیر ٹھٹکی۔ اوہ سوری۔ وہ اپنا منہ آنکھیں گول کرتی ہوئی حیرانی سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کے تاثرات دیکھ کر پزل ہی تو ہوا تھا۔ اٹس اوکے۔ کچھ منٹس کے لیے وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی بہت پیاری تھی۔ شازل نے سر جھکایا، مسکرایا۔ وہ مسکرایا تو تعبیر اس کے مسکرانے پر خفت میں مبتلا ہوئی، مگر اس کے دل نے بھی اعتراف کیا تھا کہ سامنے کھڑا مرد بے حد پیارا تھا۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی باہر نکلی اور اپنے سر پر ایک چپت لگاتی لیڈیز واش روم میں گھس گئی۔ وہ واقعی بہت ڈسٹرب تھی۔ تم نے بہت غلط فیصلہ لیا ہے۔ امی،
آپ ہی بتا دیں میں کیا کرتی؟ بابا کو مرنے دوں؟ پھر ایسی بیٹی ہونے کا فائدہ کیا اگر میں ان کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی؟ تعبیر میرا دل گھبراتا ہے، میں اپنی پھول جیسی بیٹی ان کے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ جانے وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے، ان کی اتنی ہمت کہ میرے ساتھ برا سلوک کریں۔ ان کو دن میں تارے نہیں دکھا دوں گی، میرا بھی نام تعبیر فرمان نہیں۔ جو جھوٹا الزام میرے باپ پر لگایا گیا تھا نا، ان کا حساب دینا ہوگا ان لوگوں کو جس نے لگایا تھا۔ وہ تو مر گئی، اب کون حساب دے گا؟ حساب تو ہم بھر رہے ہیں پچھلے 5-6 سال سے۔ وہ اپنی ماں سے گلے لگی تھی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ وہ اپنی بیٹی کی پیشانی چومتی ہوئی گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ایک شوہر کا غم کافی نہیں تھا کہ اب وہ لوگ ملیحہ فرمان کی اولاد تک بھی آ گئے تھے۔ یار یہ سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی، راستہ سنسان تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ نکل کر بونٹ کھولتے ہوئے جھک کر دیکھنے لگی، کچھ وائرز نکلی ہوئی تھی، کاش ڈرائیور کے ساتھ نکلتی۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، اب میں کیا کروں؟ فون بھی نہیں لگ رہا، سگنل بھی نہیں ہے۔ فون ہاتھ میں اٹھاتی ہوئی چلتے چلتے سگنلز ڈھونڈ رہی تھی، مگر یہاں دور دور تک کوئی سگنلز نہیں تھے۔ سو وہ چپ چاپ دروازہ بند کرتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ انتظار کرنے لگی کسی کے گزر کا۔ 20 منٹ 15 منٹ کوئی نہیں آ رہا، اور تب تک وہ کالز ٹرائی کیے جا رہی تھی، مگر بے سود، سگنل ہی نہیں تھے۔ تبھی اسے ایک بلیک مرسیڈیز آتی دکھائی دی۔ وہ چونک کر سیدھی ہو کے بیٹھ گئی کہ کیا پتہ کوئی اس کی مدد کر دے۔ اس کی ہیلپ کے اشارے پر مرسیڈیز رکی، گاڑی سے ڈرائیور اترا۔ جی محترمہ فرمائیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ڈرائیور پیچھے دیکھنے لگا تو گاڑی کا دوسرا دروازہ بھی کھلا۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس ایک خوبصورت شخص باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی فضا میں ہلکی سی خوشبو بکھر گئی۔ کیا ہوا ہے سمد؟ سر میم کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، وہ ہیلپ مانگ رہی ہیں۔ وہ خود چلتا ہوا گاڑی تک آیا، نظریں ملتے ہی وہ دونوں سر پٹائے۔ آپ پھر سے؟ جی میں پھر سے۔ وہ ہنس پڑا، ہنسی ایسی تھی کہ وہ نوٹ نہیں کر سکی۔ سمجھ تو میم کی گاڑی ان کے گھر تک پہنچا دینا، میں انہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ آپ نہیں جا سکتی، اس وقت رات کے 12 بج رہے، کون آئے گا یہاں پر؟ آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں۔ وہ گھبرا کر اس کی طرف دیکھنے لگی، دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں، جن میں نہ جانے کیا تھا۔ وہ آنکھیں جھکا گئی۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی، کم سے کم وہ اس انجان شخص کو اپنے گھر کا مکمل ایڈریس تو نہیں بتانے والی تھی۔ اس نے اپنے گھر سے کچھ فاصلے کی جگہ بتا دی، وہ اتنا افورڈ کر سکتی تھی۔ ہاں البتہ اس کو رات کے اس وقت کوئی اور گھر ڈراپ کرتا تو نہ جانے اس کا بھائی کیا سوچتا۔ وہ جانتی تھی وہ اس وقت اس کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو وہاں چھوڑ دیتا ہوں، آپ کو ویسے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا اس وقت۔ اس کی طرف دیکھنے لگی، میں اس وقت نہیں نکلی، میں 8 بجے سے گھر سے نکلی ہوئی ہوں۔ اچھا تو آپ کو رات تک تفریح کرنے کا شوق ہے، کم سے کم ڈرائیور کے ساتھ نکلتی۔ مجھے خود ڈرائیو کرنے کا شوق ہے، وہ 2 ٹوک جواب دیتی۔ سامنے روڈ کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ مسکرایا، لڑکی خاصی تیز تھی۔ اس کے لباس پر ایک نظر ڈالی، وہ معقول لباس میں تھی۔ 3 پیس سیاہ رنگ کا سوٹ، بال کھلے تھے، ہلکا پھلکا میک اپ بھی ہوا تھا، مگر وہ بنا میک اپ کے بھی خاصی خوبصورت تھی۔ اس دن اسے ٹکرانے پر شاذل کو اندازہ ہوا تھا کہ لڑکی قدرتی خوبصورتی رکھتی ہے، اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ایک شریف اور اچھے گھر سے ہے، مگر ان کے مزاج خاصے مختلف تھے، ملتے ہی نہیں تھے۔ وہ سوچ سوچ کر ہی دھیما سا مسکرایا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کو میرے معاملے میں ہنسی اور مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ایسے ہی، میں تو کسی اور خیال میں تھا۔ اچھا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ کیا بس یہیں چھوڑنا ہے؟ ہاں بس یہیں چھوڑنا ہے، تھینک یو سو مچ۔ مگر یہاں تو میں چلی جاؤں گی، کچھ واک ڈسٹینس پر ہی ہے بس، تھینک یو۔ وہ اتر گئی مگر کچھ سیکنڈز کھڑی رہی۔ وہ اسے دیکھنے لگا، جائیں؟ آپ پہلے جائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سیفلی گھر کے اندر چلی جائے، مگر شاید وہ لڑکی چاہ رہی تھی کہ وہ پہلے چلا جائے، اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آگے بڑھ گیا، اور تعبیر نے اپنے سر پہ ہلکی سی چپت ماری۔ یار کہاں پھنس گئی تھی؟ کچھ دنوں میں لے آئیں گے رشتہ، میں نے انہیں ہاں کر دیا ہے امی۔ ملیحہ خاتون جو مسلح پر بیٹھی تھی حیدر کے بولنے پر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ حیدر تم نے بڑا مایوس کیا مجھے، میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا نا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں۔ اللہ ہماری بہن کی حفاظت کرے گا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ دشمنوں کے حوالے کر رہے ہو بہن کو اور کہتے ہو کہ حفاظت کرے گا اللہ۔ آپ کو یقین نہیں ہے، مگر تمہارے فیصلے پر نہیں۔ کیا بابا کو بچانا نہیں چاہتی؟ تمہارا باپ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ان کو بچانے کے لیے ان کی بیٹی کا سودا کیا جائے۔
میں سودا نہیں کر رہا، اسے رخصت کر رہا ہوں، اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ اسے عزت کے ساتھ رکھیں گے؟ جہاں دشمنی ہو وہاں رشتہ داریاں نہیں ہوا کرتی، وہ سختی سے کہتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ایک ہنگامی سی سچویشن تھی۔ مال میں اچانک سے 4-5 لوگ گھس آئے تھے، فائرنگ کر رہے تھے، لوگوں کو ادھر ادھر کھڑا کر رہے تھے۔ سب ڈر کر ایک طرف ہو گئے اور تعبیر پزل ہوتی ایک طرف کھڑی تھی۔ کچھ دنوں سے اس کے ساتھ بڑے ہی عجیب عجیب سے واقعات ہو رہے تھے۔ اس کی زندگی ایک تفریح بن گئی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ آج اگر میں مر جاؤں تو کیسا نکاح، کیسی شادی؟ اس نے سر جھٹکا۔ سامنے وہ چور ایک بوڑھی عورت کو تھام کے کھڑا تھا۔ وہ آگے بڑھی۔ چھوڑ دو اسے، کیا چاہیے تمہیں؟ وہ تمہاری ماں کی عمر کی ہے۔ اے لڑکی، مجھے مت سکھا، جا کے وہاں کھڑی ہو، جا، ورنہ تیری کھوپڑی اڑا دوں گا۔ ڈرا کس کو رہے ہو؟ اڑاؤ میری کھوپڑی، اگر اتنا دم ہے تو۔ جانتے ہو میں کس کی بیٹی ہوں؟ مجھ پر روب چھاڑنے کی ضرورت نہیں، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ اس کی طرف گن تانتے ہوئے بولا۔ وہیں بھیڑ میں موجود شازل نے لڑکی کی آواز پر غور کر کے دیکھا۔ یہ وہی لڑکی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا۔ لڑکی بے حد بہادر تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اس وقت رو نہیں رہی تھی، مقابلہ کر رہی تھی۔ شازل نے اپنے گارڈز کو اشارہ کیا۔ سیکیورٹی کو انفارم کیا ہے۔ ہاں سر، وہ لوگ آنے والے ہی ہوں گے، ان کو روک لیں گے، آپ پرواہ نہیں کریں۔ وہ چپ چاپ یہ منظر دیکھنے لگا۔ چور نے آگے بڑھ کر تعبیر کے سر پر گن رکھی اور ہاتھ سے اسے غلط طریقے سے چھونا چاہا۔ تبھی وہ آگے بڑھا اور ہاتھ سختی سے تھام کر پیچھے جھٹکا۔ ہمت بھی مت کرنا، ورنہ کیا کرو گے تم؟ تبھی سیکیورٹی پولیس مین گیٹ توڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ وہ چاروں چور الرٹ ہو گئے، گولیاں چلانے لگے، لوگ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے، مگر پولیس زیادہ تھی اور وہ صرف 4۔ وہ ان کو کچھ ہی دیر میں پکڑ چکی تھی، مگر اسی دوران ایک چور کی گن سے چلی ہوئی گولی تعبیر کو لگ چکی تھی۔ تعبیر جو شازل کو لگنے والی گولی خود پر کھا چکی تھی، لڑکھڑاتی ہوئی اس کے بازو میں گری۔ وہ نہیں جانتا تھا گولی کہاں سے چلی تھی، اگر جانتا ہوتا تو اسے ضرور بچا لیتا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ ہوا کیا تھا۔ وہ جیسے اس کے بازو میں گری تو اس کی آنکھیں بند ہوتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا گولی اسے لگنے والی تھی، اس نے کیوں بچایا تھا اسے؟ کوئی اتنا بہادر بھی ہو سکتا ہے؟ پلیز آنکھیں بند مت کرنا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ شازل کی وائٹ شرٹ لال ہو چکی تھی۔ وہ گہرے سانس لیتی، اپنی مٹھیوں میں اس کی شرٹ بھیجے ہوئے تھی۔ وہ تکلیف میں تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی تعبیر کو ICU روم میں لے جایا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کس گھر کی تھی، کیا نام تھا اس کا اور کہاں کانٹیکٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ انسان تھی اور اس پر فرض تھا کہ وہ اسے بچائے۔ اوپر سے یہ گولی اسے اس لیے لگی تھی کیونکہ اس نے شازل کی جان بچائی تھی۔ وہ اپنی شرٹ کو دیکھتا ہوا گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس لڑکی کا خون اس کے وجود پر موجود تھا۔ یہ کیسا احساس تھا جو ہو رہا تھا؟ دل اتنا زور سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ ہاتھ پیر سن کیوں ہو رہے تھے؟ کیا ہو رہا تھا؟ وہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا؟ گولی لگی تھی، اس نے ہاسپٹل پہنچا دیا تھا، بات ختم، مگر دل، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ یہ اتنا زور سے کیوں دھڑک رہا ہے؟ اللہ پلیز بچا لے۔ وہ بے دہانی میں اس کے لیے دعا بھی کرنے لگا تھا۔ شازل نے خود کو جھٹکا۔ تبھی ICU روم کا دروازہ کھلا۔ پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ وہ گہرا سانس لیتا ہوا بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ وہ وارڈ میں داخل ہوا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھتا نہ جانے کس احساس کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ بھی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ جو اتنی بہادری کے ساتھ اس کے آگے آیا تھا۔ اس شخص کو اسے چھونے نہیں دیا تھا، اس کو پروٹیکٹ کیا تھا۔ وہ کیسے گولی لگ جانے دیتی؟ تھینک یو سو مچ میری عزت کا خیال رکھنے کے لیے۔ آپ بھی تو کتنی بہادر ہیں، یہ کسی اور کی ماں کو بچانے کے لیے آگے بڑھ گئی، میری جان بچائی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ اولڈ لیڈی تھی اور وہ شخص مارنے جا رہا تھا انہیں، میں کیسے مرنے دیتی؟ وہ تکلیف میں اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ آپ ریسٹ کریں پلیز، میں ٹھیک ہوں، آپ چلے جائیں، میں اپنے گھر والوں سے کانٹیکٹ کر لوں گی۔ ہاں، کانٹیکٹ سے یاد آیا، آپ مجھے نمبر دے دیں، میں انفارم کر دیتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ اب تک میں انفارم کر چکا ہوتا۔ وہ اسے نہیں بتانا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے دوست کا نمبر دے دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی دوست ہاسپٹل پہنچ گئی تھی۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، اسی لیے اس نے تعبیر کے ایکسیڈنٹ کی بات جلدی سے اس کے گھر نہیں بتائی تھی، کیونکہ تعبیر نہیں چاہتی تھی۔ فی الحال اس کے گھر والے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں خیال رکھ لوں گی، آپ جا سکتے ہیں۔ سچ کہہ رہی ہیں؟ اسے تسلی ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ڈسچارج تک یہاں رہ سکتا ہوں؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔
تعبیر بولی تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا. ٹھیک ہے. اس کی نظر میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ تعبیر کا سر جھکا. یہ وہی تھا نا؟ کون؟ وہی جب تمہاری ڈریس پر جوس گرا تھا اور تم اس سے ٹکرائی تھی. تعبیر ہنس پڑی. ہاں یہ وہی تھا، اور میں تب سے اس کے ساتھ ٹکرائی ہی جا رہی ہوں. بڑا ہینڈسم ہے یار. اس دن رات کو اس نے لفٹ دی تھی. ہاں، اور گاڑی بنوا کر گھر بھی بھیجی. گھر کا ایڈریس کیسے ملا اس کو؟ ایگزیکٹ ایڈریس پر نہیں بھیجی تھی میں نے. وہ جہاں کا ایڈریس دیا تھا نا، جہاں چھوڑا تھا اس نے مجھے، وہیں پہ گاڑی آ گئی تھی. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ڈرائیور کو اپنا نمبر دے کر آئی تھی. بڑا ہی جینٹل مین قسم کا انسان ہے. ہاں سو تو ہے. وہ کسی دھن میں اقرار کر گئی تھی تو اس کی دوست ہنس پڑی. اوہ اچھا. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے ایسے مت دیکھو. سب سمجھ آ رہا ہے تعبیر میڈم کو پہلی بار کوئی اچھا لگا ہے. مجھے کوئی اچھا نہیں لگا. وہ گہرا سانس لیتی تکیے پہ سر رکھ گئی. ابھی اسے اپنے گھر والوں کو بتانا تھا. وہ بہت پریشان ہو جاتے. اس کی ماں نے اسے 3-4 دن سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا تھا. وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی بستر پر ہی تھی. امی آپ اتنی پوزیسو کیوں ہیں میرے حوالے سے؟ میری گڑیا ہو تم، میرا پھول. جان سے گئی ہوں میں یہ جان کر کہ تمہیں گولی لگی ہے. اب بالکل ٹھیک ہوں میں. ڈاکٹر نے احتیاط کے لیے کہا ہے یہ بہت حساس معاملہ ہے اور تم ہو کہ اس کو مذاق میں لیے جا رہی ہو. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آئندہ تمہیں کوئی گہری چوٹ نہیں آنی چاہیے. خیال رکھو اپنا خدا کے لیے. میں بالکل ٹھیک ہوں امی، نہ کریں ایسا. وہ سو رہی تھی جب اس کا فون بجا. وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی. ہیلو. وہ ہیلو پر ہی سمجھ گئی تھی کہ سامنے فون پر کون ہے. آپ میری آواز جانتی ہیں؟ ہاں اب اتنا تو سمجھتی ہوں کہ آپ کون ہیں، پر آپ کو میرا نمبر وہ ڈرائیور سے مل گیا تھا. وہ دھیما سا مسکرائے. آپ نے میرا نمبر ڈرائیور سے لیا؟ ہاں آپ نے ہی تو دیا تھا. میں نے اپنے کام کے لیے دیا تھا، اس لیے نہیں کہ اس کا باس مجھے کال کرتا پھرے. وہ راکنگ چیئر سے ٹیک لگاتے ہنس پڑا. میں بس نمبر کی مالکن کی طبیعت جاننا چاہتا ہوں. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. گولی بہت بری طرح لگی تھی آپ کو. میں فکر مند تھا. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کیجیے. اچھا جی. وہ گہرے سانس لینے لگا تو تعبیر نے ادھر ادھر دیکھا. اس کی سانسیں اسے پزل ہونے پر مجبور کر رہی تھی. وہ بے اختیار فون کٹ کرتے ہوئے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ چکی تھی اور گہرے گہرے سانس لیتی سامنے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے ہوا اندر آ رہی تھی. مجھے کوئی اعتراض نہیں. سیٹرڈے کو پھانسی ہے نا؟ ہاں ہم جمعے کو نکاح کریں گے اور پھانسی رک جائے گی. حیدر فرمان نے سر جھٹکا. ٹھیک ہے. فیصل فرمان اسے گھورنے لگا. اداس ہو تم؟ اداس نہیں ہوں. ذاکر فرمان کے واپس آتے ہی تمہیں بہت حوصلہ ملے گا. بہن کی پرواہ کرنا پھر چھوڑ دینا، کیونکہ جانتے ہو معاہدے کے مطابق نکاح کے بعد تم لوگ اس سے کبھی نہیں مل پاؤ گے. یوں سمجھ لو وہ بھی تم لوگوں کے لیے ویسے ہی مر جائے گی جیسے میری بہن مری تھی، اور جیسے ہم اسے نہیں دیکھ پاتے، چاہ کر بھی نظر نہیں آتی، ویسے ہی تمہاری بہن بھی تمہیں چاہ کر بھی نظر نہیں آئے گی. حیدر نے مٹھیاں بھینچی. یہ بات نہ اس نے اپنی ماں کو بتائی تھی اور نہ بہن کو بتائی تھی. وہ بس باپ کو بچا رہا تھا، پھانسی روک رہا تھا. ان دونوں کے علاوہ وہ ایک اور نفس بھی موجود تھا، شاذل فرمان. وہ چپ چاپ سر جھکائے یہ باتیں سن رہا تھا. بھائی اداس کیوں ہے؟ میں کہہ رہی ہوں نا میں ہر قربانی دے سکتی ہوں. ہمارے بغیر رہ لو گی؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے. بابا کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں. آپ یہ بات امی جان کو مت بتائیے گا، وہ سہ نہیں پائیں گی. نہیں بتاؤں گا، مگر میں یہ بات کیسے سہ رہا ہوں یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا. گڑیا بابا کو بچانا ضروری ہے نا، وہ بے قصور ہیں. میں انہیں یوں پھانسی پر چڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں بھی نہیں دیکھ سکتی. میں جانتی ہوں وہ بے قصور ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کیا. اللہ آسانیاں کرے گا، اللہ راستے کھولے گا ہمارے لیے. میں یہ پروف کروں گی کہ میرے بابا بے قصور ہیں، اور جس دن یہ پروف کر لوں گی اسی دن واپس آ جاؤں گی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. وہ اپنی بہن کی طرف دیکھنے لگے جو اسی کی طرح بہادر تھی. تعبیر فرمان کو گلے لگاتے ہوئے وہ بے حد روئے تھے. بے حد. وہ بہن تھی ان کی، بیٹی جیسی بہن. وہ کیسے اسے کسی اور کے حوالے کر دیتے؟ بہن تو سانجی ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے. دل میں درد اٹھ رہا تھا، مگر وہ دونوں اپنے باپ کو بچانا چاہتے تھے اور مجبور تھے. ایک آخری دفعہ مل رہے ہیں، کل میرا نکاح ہے، پھر نہیں مل پائیں گے. مجھے نہیں پتا میں وہاں سے آزاد ہو پاؤں گی یا نہیں. تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ زینت اگر میں نہ آؤں کبھی واپس تو میری ماں کا خیال رکھنا.
ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو یار؟ ڈر لگ رہا ہے مجھے، پلیز تم بس میری ماں کا خیال رکھنا۔ زینت اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اور تم اپنا خیال رکھنا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ زینت کے جاتے ہی اسے جانا تو فوراً گھر تھا، مگر وہ سامنے قریب ہی پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر دھیمی دھیمی ہوا کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ آخری بار کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس کے برابر میں بھی کوئی آ کر بیٹھ گیا ہے، جو خود بھی کھویا ہوا ہے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہ خود بھی کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس خوشبو پر اسے حیرانی ہوئی۔ یہ خوشبو جان لیوا تھی اور جانی پہچانی بھی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پلٹی۔ سامنے وہی شخص تھا، وہی شخص جس کا وہ نہ نام جانتی تھی نہ کوئی اور چیز جانتی تھی۔ بس یہ جانتی تھی کہ وہ دونوں کئی بار مل چکے ہیں۔ اچانک ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کی۔ اس کے یوں پلٹ کر دیکھنے پر، ٹھہر کر دیکھنے پر اس نے بھی اس کی طرف دیکھا اور ٹھٹکا۔ بے اختیار اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ میں نے ایسی ملاقات کا سوچا نہیں تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ بچے دیکھ رہا ہوں۔ کتنے آزاد ہیں نا، ہوا کی طرح اڑتے ہوئے، بے فکر، بے خوف۔ ان کی زندگی قید نہیں ہے۔ یہ کچھ بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ہم کر سکتے ہیں؟ وہ تعبیر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے الگ الگ غم ہیں، الگ الگ مسئلے ہیں۔ وہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تعبیر کو جیسے گہرا غم لگا تھا۔ ہاں، وہ کرنا پڑتا ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اسے دیکھنے لگا تو وہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ وقت جیسے ٹھہر سا گیا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نہ جانے کیسی اپنائیت تھی۔ لگتا تھا جیسے غم ایک ہی ہو، دکھ ایک سا ہی ہو۔ میں چلتی ہوں، نام نہیں بتائیں گی اپنا؟ وہ پلٹی، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہماری آخری ملاقات ہے، اس کے بعد شاید میں رہوں ہی نہ۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ نہیں سمجھ پائیں گے، نہ ہی میں آپ کو سمجھا پاؤں گی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے دور چلی جا رہی تھی، اور وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ نکاح کے بعد اپنی ماں کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے یاد مت کیجیے گا، بابا کل واپس آ جائیں گے۔ میں جا رہی ہوں مگر واپس آؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ بابا واپس آ رہے ہیں، آپ خوش رہیں بس۔ ملیحہ خاتون کو لگا کہ ان کا دل نکل کر باہر جا رہا ہے۔ تم اتنی بڑی کب ہو گئی میری جان؟ میرے لیے تو تم آج بھی وہی ہو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو کر ضد کیا کرتی تھی، جن کے سامنے ضد کرتی تھی انہی کی جان بچا رہی ہو۔ امی، میں انہیں مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک ان کی بیٹی زندہ ہے انہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ گہرا سانس لیتی چاروں جانب دیکھنے لگی۔ کمرہ خوبصورت تھا مگر اس قید کا احساس دے رہا تھا۔ اس کا استقبال اس گھر میں کسی نے نہیں کیا۔ وہ خود ہی چلتے ہوئے کمرے تک آئی تھی۔ نکاح کے بعد سب اسے وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اسے کار میں بیٹھ کر خود آنا پڑا۔ یہی طے تھا اور یہی کیا گیا تھا۔ کمرہ بھی اس وقت کسی سجاوٹ یا کسی استقبال کے بغیر تھا۔ اسے اپنی اتنی ناقدری پر رونا تو آیا، مگر پھر دل کو حوصلہ دیتی ہوئی وہ چینج کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ اگر کچھ بھی نارمل نہیں ہوا تھا تو وہ کیوں کسی کے انتظار میں بیٹھتی؟ کمرے میں جا رہے ہو تو اسے باور کروانا کہ وہ تمہاری نظروں میں کیا اوقات رکھتی ہے۔ آج کی رات اس کی اتنی تنگ کرو کہ وہ ساری زندگی اس کو یاد کر کے تڑپے۔ اتنی توہین کرو کہ اسے یاد آتا رہے کہ وہ ذاکر فرمان کی بیٹی ہے۔ وہ اپنے باپ کی سخت باتیں اپنی بیوی کے لیے سر جھکائے سن رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے آگے پھپھو کی لاش گھوم رہی تھی اور کانوں میں باپ کی باتیں۔ جاؤ، کل اس کے باپ کی رہائی ہو جائے گی جیسا طے ہے، مگر آج سے اور ابھی سے تعبیر ذاکر فرمان اس گھر میں قید ہے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ کچھ قدم چلنے پر اس کی نظر صوفے پر پڑی، ڈریس پر پڑی، یعنی وہ چینج کرنے گئی تھی۔ شاذل نے گہرا سانس لیا۔ وہ اتنا سنگ دل، بے رحم، سفاک نہیں تھا، نہ ہی اسے عورت کی تذلیل کرنا آتی تھی۔ وہ تو بڑا ہی عزت کرنے والا انسان تھا۔ باپ کے لفظوں کے مطابق اسے آج جانور بننا تھا، مگر وہ جانور کیسے بن پائے گا اس عورت کے ساتھ جو اس کے نکاح میں تھی، اس کی عزت تھی؟ وہ انہی کشمکشوں میں الجھا ہوا تھا جب وہ واش روم کا دروازہ کھلا اور سفید رنگ کے سوٹ میں وہ باہر نکلی۔ سفید رنگ تعبیر نے اس لیے پہنا تھا کہ آج ویسے بھی سوگ کا دن تھا۔ اس نے نظریں پلٹی، تعبیر نے بھی نظریں اس پر مرکوز کی، اور دونوں جیسے ٹھہر گئے۔ شاذل اپنے پورے قد کے ساتھ لڑکھڑایا تھا
اور وہیں تعبیر بھی ششدر رہ گئی تھی۔ دونوں گونگے لگ رہے تھے کیونکہ الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ دونوں پر ہی پہاڑ ٹوٹا تھا، دونوں ہی اذیت میں تھے۔ آپ؟ میں بھی یہ پوچھ سکتی ہوں کہ آپ؟ شازل نے گہرا سانس خارج کیا۔ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ کب یہ لڑکی اس کے دل میں رہنے لگی تھی۔ اس دن بینچ پر بیٹھے وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے روک لے، مگر روکنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ شادی کر رہا تھا، مگر نہیں جانتا تھا جس سے شادی کر رہا ہے اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ مگر ان کا تو نفرت کا رشتہ تھا اور نفرت سے ہی شروع ہونا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور بازو سے تھام کر اسے ایک طرف کرتے ہوئے سختی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ چینج کیوں کرنے گئی تھی؟ وہ خود کو دور کرتے ہوئے تقریباً غرائی۔ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سوچا شادی نارمل ہے تو میں کیوں نارملی کسی کا انتظار کرنے بیٹھ جاؤں؟ میں آپ کی نفرت کا نشانہ نہیں بن سکتی تھی، اسی لیے مجھ سے دور رہیں۔ کیوں رہوں دور؟ میں نہیں رہتا، میرا حق ہے تم پر۔ مجھے میرے حق سے روکو گی تو جان سے جاؤ گی، شرافت سے مان جاؤ۔ کس چیز کے لیے مانوں؟ اپنا آپ اس شخص کے حوالے کرنے کے لیے جو میری صرف تذلیل کرنا چاہتا ہے۔ شازل نے نظریں چرائیں۔ اب اس لڑکی کو کیا بتاتا کہ وہ چاہ کر بھی اس کی تذلیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے کھینچتے ہوئے بیڈ پر پھینکا۔ اس نے اپنا ہاتھ بازو پر رکھا اور پھر جیسے شازل کے سامنے وہ لمحہ گھوما جب تعبیر فرمان کو گولی لگی تھی، اس کی جان بچاتے ہوئے لگی تھی۔ تعبیر تم ٹھیک ہو نا؟ درد ہو رہا ہے، اسے یاد آ رہا تھا۔ 1 ہفتہ ہی تو ہوا تھا اس حادثے کو۔ تعبیر کو واقعی درد ہو رہا تھا۔ شازل نے اسے بہت زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے درد کو پروسیس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی شازل کی نظریں اس کے سفید لباس پر پڑیں جو خون سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ تعبیر! وہ تڑپ ہی تو گیا تھا۔ اپنی باہوں میں سے اٹھاتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سٹیچز کھل گئے تھے۔ ہم نے انہیں پہلے ہی سخت آرام اور خیال کی تاکید کی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد انہیں بہت درد ہو سکتا ہے، ان کا خیال رکھیے گا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا، بار بار آنکھوں کے آگے وہ خون لہرا رہا تھا، کانوں میں گولیوں کی آوازیں چل رہی تھیں۔ تعبیر کو نہیں جانتا تھا تو اس سے محبت کر بیٹھا تھا، اب جانتا تھا تو نفرت نہیں کر پا رہا تھا، جبکہ اس سے نفرت ہونی چاہیے تھی، اذیت دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں کر پا رہا تھا، نہیں ہو رہا تھا برداشت اس سے، دل دکھ رہا تھا۔ وہ کل رات ہی اسے گھر لے آیا تھا اور وہ ساری رات آرام کرتی رہی تھی۔ شازل نے کوشش کی کہ اس کے آگے نہ جائے اور اپنا غصہ ضبط کر سکے۔ تبھی اسے صبح پتہ چل گیا تھا کہ ذاکر فرمان کی رہائی ہو چکی ہے۔ وہ شدید غصے میں تھا، وہ اپنے باپ کے اس فیصلے پر تپا ہوا تھا۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس سرخ رنگ کے جوڑے میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ دور رہو۔ نہیں رہوں گا دور۔ کیا کر لو گی؟ وہ قدم اٹھاتی ہوئی دور ہو رہی تھی۔ دیکھو شازل، مجھ سے دور رہو۔ کیوں دور رہوں؟ شرط کے مطابق تمہارا باپ آج آزاد ہو گیا۔ تم نے اسی لیے شادی کی تھی نا؟ دشمنی کم کرنا چاہتی تھی۔ دیکھو آج تمہارا باپ آزاد ہو گیا تو کوئی تو فائدہ ہونا چاہیے نا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں تمہیں کچا چبا جاؤں گی۔ ہاں تو چباؤ مجھے، میں نے کب روکا ہے؟ وہ دیوار سے جا لگی تو وہ دونوں طرف اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اسے قید کر چکا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ٹکرائیں، سانسیں تیز ہوئیں۔ کیا کر رہے ہو؟ مجھے حق ہے، میں کر سکتا ہوں جو چاہوں۔ تم میری ملکیت ہو۔ تمہارے بابا تو چھوٹ گئے، اب وہ کرو نا جو تمہیں کرنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرنے لگی، مگر اس کا حصار سخت تھا۔ شازل نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تمہیں لگتا ہے تم چھوٹی سی جان مجھے خود سے دور کر سکتی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے اڑسنے لگا۔ تعبیر منہ موڑ کر گہرے سانس لینے لگی۔ اچھا، یعنی مجھ سے اتنی گھن آتی ہے؟ تعبیر نے اس کی طرف گھورا۔ میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ تمہیں لگتا ہے میں ساری زندگی تمہارے یہ چونچلے برداشت کروں گی؟ غلط لگتا ہے، میں ایسا نہیں کروں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑے ہی چیلنجنگ انداز میں بولا تھا، تو وہ اترا کر ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں گے۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اگر میری باتیں نہیں مانو گی نا تو بہت نقصان میں جاؤ گی۔ وہ تعبیر فرمان ہی کیا جو تمہاری کوئی بات مان لے؟ اس کے انداز پر، اس کے یوں اترانے پر وہ مسکرایا۔ اسے اپنے لیے ہمیشہ سے ایک بہادر بیوی چاہیے تھی، اور شاید تعبیر فرمان ہی وہ بہادر بیوی تھی۔ اس کے دل نے اعتراف کیا تھا، وہ چاہتا تھا اس کی زندگی میں جو آئے وہ ڈٹ کر اس کے سامنے کھڑی ہو جائے،
وہ غلط ہو تو اس سے غلط کہے، وہ صحیح ہو تو پوری دنیا کے سامنے اسے سپورٹ کرے۔ اور شاید تعبیر انہی عورتوں میں سے تھی، جیسی وہ چاہتا تھا، جو اپنے باپ کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر یہاں آئی تھی۔ تو وہ اس مرد کے لیے کیا کر سکتی تھی جو اس کا شوہر ہوتا؟ مگر کیا وہ اس لائق بن پائے گا کہ وہ کبھی بھی اس کے لیے اسٹینڈ لے سکے؟ وہ تو شاید اسے توڑنا چاہتا تھا کہ وہ اپنی بہادری کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ مکمل طور پر اس کے آگے ڈھہ جاتی۔ شاذل فرمان کا دل بسیجا۔ وہ اپنے اندر اس بہادر اور خوبصورت عورت کو توڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا، اسی لیے وہ 2 قدم پیچھے ہوا۔ تعبیر کا سانس بحال ہوا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی ہوئی دور ہوئی۔ آئندہ میرے پاس مت آنا۔ نہیں آؤں گا، بس میری ایک بات مان لو۔ اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ جب تک تم یہاں ہو نا، گھر والوں کے سامنے ایسے مت پریٹینڈ کرنا کہ ہمارے بیچ میں کچھ نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ چاہ کر بھی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی کمزوری ظاہر کرنے پر کوئی ریگریٹ نہیں ہوا تھا۔ تعبیر مسکرائی۔ ہار گئے آپ؟ ہاں، عورت کی عزت کے سامنے ہار گیا۔ اتنا گرا ہوا نہیں ہوں میں کہ اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی کروں۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی تم؟ اور ہاں، تم اس گھر کی بہو نہیں ہو تو خود کو مت سمجھنا، اور کل سے تم کھانا بنایا کرو گی، ہمارے سامنے سرو کیا کرو گی۔ اس کی ساس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کوشش کروں گی، فیصل فرمان کے آگے مت آؤ۔ سمجھ آ گئی تمہیں؟ وہ چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ جی سمجھ آ گئی۔ کچھ دنوں تک وہ سب کچھ سنبھال چکی تھی، گھر کا کام، اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کے لیے وہ دھیرے دھیرے تیار کر رہی تھی۔ اسے سچ جاننا تھا، اور سچ جاننے کے لیے اسے گھر میں رچ بس جانا تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ ساری زندگی یہاں رہنا چاہتی تھی، اس لیے کہ اسے واپس جانا تھا۔ اس قید سے رہائی چاہیے تھی، اور رہائی کے لیے سچ جاننا تھا۔ وہ سب کچھ چپ چاپ مان رہی تھی، کام کرتی، تانے تو ان کے سہتی ہی تھی۔ اگر اسے تکلیف پہنچائی جاتی تو وہ تکلیف سہ جاتی۔ وہ مضبوط تھی، کمزور نہیں پڑتی تھی۔ اس کے اعصاب نہیں ٹوٹے تھے، اور ان دنوں شاذل بھی گھر پر نہیں تھا، تو وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ گھر میں کیا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی شاذل کو کار سے اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ بلیو 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے ملازم سے کوئی بات کر رہا تھا جو اس کا بیگ گھسیٹ رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی وہ اسے کیوں تک رہی ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ نظریں بدلتے ہوئے اس نے دیکھا تھا کہ شاذل بھی اس کی طرف متوجہ تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے گہرا سانس لیا۔ وہاں کیا کھڑی ہو؟ وہ پلٹی تو وہ ٹھٹکا جس لڑکی کو یہاں چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ بہت ہیلدی تھی، بھرے ہوئے گال تھے، چہرے پر ایک رونق تھی، اور اب وہ مرجھائی ہوئی لگتی تھی، کمزور لگتی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ وہ جانتا تھا اس کے بعد اس گھر میں اس کے ساتھ کیا رویہ ہوا ہوگا۔ وہ 2-3 قدم اٹھاتا اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہی نا کہ ویسی نہیں رہی جیسا چھوڑ کر گئے تھے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، آپ واقعی کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسی صرف کچھ ہی مردوں میں ہوتی ہے جو اپنی بیوی کے لیے اسٹینڈ لے پاتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اسٹینڈ لے سکتا ہوں، مگر آپ جانتی ہیں نا آپ کس بنا پر اس گھر میں آئی ہیں؟ ہاں میں جانتی ہوں، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرا باپ بے قصور ہے۔ یہ میرے سامنے مت کریں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری پھپھو، آپ کی پھپھو نے سوسائڈ کی تھی۔ یہ بات آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ لفظ سوسائڈ پر اسے بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ میرے باپ کے نام ماننے پر انہوں نے سوسائڈ کی تھی۔ آپ جانتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلا؟ میں نے یہ بات اپنی ماں کے منہ سے سنی ہے۔ اب آپ کو نہیں ماننی تو آپ نہ مانیں۔ اس چیز کا پروف بھی ہے میرے پاس۔ میں اس گھر میں اسی لیے اس سب کا ظلم زیادتی نہیں سہ رہی کہ یہ ساری زندگی کے لیے اپنے مقدر میں لکھوا کر لائی ہوں۔ میں یہ سب اس لیے سہ رہی ہوں کیونکہ ایک دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ نزدیک ہوا، اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ میری بیوی ہیں، میرے نکاح میں، اور جب تک میں نہیں چاہوں گا آپ مجھے چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتی۔ اچھا، کیسا نکاح، کیسی بیوی؟ آپ مجھے بدلے کے لیے لائے ہیں۔ آپ کے گھر والے مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، بات ختم۔ آپ نہیں لینا چاہتے نہ لیں، ورنہ اگر آپ کا بھی دل کرتا ہے تو مارنا شروع کر دیں مجھے۔ میں ہاتھ نہیں روکوں گی آپ کا، البتہ مجھے چھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فقط اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کو مار سکتا ہوں؟ وہ ہنس پڑی۔ جس کے گھر والے ایسے ہوں وہ خود کیسا ہوگا؟ شاذل نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ میں کچھ بھی ہوں، کتنا بھی برا ہوں، آپ پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ ہی کوئی تذلیل کر سکتا ہوں۔ مانتا ہوں آپ دشمنوں کی بیٹی ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ
اب میری بیوی ہیں اور مجھے آپ کی عزت کروانا آتی ہے۔ تعبیر نے خود کو چھڑوایا۔ دیکھ لیں گے۔ اگر یہ کلپ میں آپ کے شوہر کو دکھا دوں تو کیا کریں گی؟ وہ ساکت اپنی بہو کے سامنے کھڑی تھی۔ اس رات جو بھی ہوا آپ سچ سچ فیصل فرمان کو بتائیں گی، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اور اگر میں نہ بتاؤں تو یہ کلپ جا کے میں خود انہیں دکھا دوں گی تو میں تمہیں کیا کروں گی؟ جان سے مار دیں گی۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں، یہ یاد رکھیے گا۔ اور آج کے بعد مجھ پر کوئی بھی سختی، کوئی بھی روک ٹوک کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ سو رہی تھی جب اسے اپنے آس پاس مردانہ کلون کی خوشبو آنے لگی۔ تعبیر نے آنکھیں کھولتے ہوئے کروٹ بدلی تو وہ ٹھٹک گئی۔ آپ دور ہوں، کیا کر رہے ہیں؟ تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم سوتے ہوئے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ شازل پلیز۔ وہ اپنی انگلیوں کا لمس اس کے رخسار پر چھوڑنے لگا۔ شازل دور ہوں، وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر وہ اپنے دونوں باہوں سے اسے قید کر چکا تھا۔ اس کے اوپر جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بھاگ نہیں پاؤ گی آج؟ شازل کیا کر رہے ہیں آپ؟ تم بیوی ہو میری، تم سے پیار کر رہا ہوں۔ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے بیچ ایسا کوئی تعلق کیوں نہیں ہے؟ نکاح کا تعلق ہی کافی ہے۔ میرے دل کا حال نہیں جاننا چاہتی تم؟ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر مجھے تو ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بہت آہستہ سے اس پر جھکا تھا تو وہ مچلنے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ اپنی گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے وہ سہم ہی تو گئی تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ تعبیر کو لگا وہ اسے روکنے کی سکت نہیں رکھتی۔ اس کی گرفت سخت تھی۔ وہ دھیرے دھیرے خود کو ڈھیلا چھوڑ رہی تھی، جیسے ہار مان رہی ہو۔ شازل نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہار گئی؟ وہ غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہو نا کہ آپ مرد ہیں اور میں آپ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتی؟ تعبیر کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہٹا۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں سوچا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ تو کیا سوچ رہے ہیں؟ کریں جو کرنا ہے، میں نہیں روکتی۔ ویسے بھی میں سب کے لیے کھلونا ہی تو ہوں، میری اپنی کیا ہی اوقات ہے۔ وہ رو رہی تھی، اتنے مہینوں میں پہلی بار رو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ کے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ تعبیر نے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ دور رہے مجھ سے، کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر چلی گئی۔ وہ لائبریری کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ فیصل فرمان نے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں نے منع کیا ہے نا کہ میرے سامنے مت آیا کرو، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، مگر آپ کو سننا پڑے گا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں، کیا بتانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ 6 سال پہلے کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا؟ میں تب شاید 14-15 کی تھی، مجھے نہیں یاد اتنے اچھے سے، اور ہمیں بتایا بھی نہیں گیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بات بنا رہی تھی جبکہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ میں نے کیا کیا ہے مجھے بتا دیں، میں سننا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ہے تعبیر فرمان میرے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ وہ چیخے تھے۔ نہیں، آپ کو مجھے بتانا پڑے گا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھتے چلے گئے۔ سننا چاہتی ہو نا تو سنو۔ میری بہن فریال فرمان کو تمہارے باپ ذاکر فرمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ دونوں ایک یارڈ پر ملے تھے، میری ہی یارڈ تھی وہ۔ ذاکر فرمان میرا بیسٹ فرینڈ تھا۔ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میری ہی بہن کا قاتل؟ کیوں قاتل بنے وہ؟ کیونکہ وہ اس سے دوسرا نکاح کرنا چاہتی تھی اور ذاکر نے صاف منع کر دیا تھا۔ اس رات گھر پر کیا ہوا، کیسے ہوا، میں نہیں جانتا۔ میں موجود ہی نہیں تھا گھر۔ جب واپس آئے تو بہن کی لٹکی ہوئی لاش ملی۔ پتہ چلا کہ آخری بار اس کے کمرے میں ذاکر فرمان کو پایا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی نے فریال کو نہ دیکھا نہ بات کی، اور آپ کو لگا کہ آپ کے دوست ذاکر فرمان آپ کی بہن کا قتل کر سکتا ہے۔ آپ نے تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی؟ یہ ایک سوسائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ میری بہن سوسائڈ نہیں کر سکتی۔ آپ نے جس حالت میں اسے دیکھا وہ تو سوسائڈ تھی نا۔ میڈیکل رپورٹ میں واضح تھا کہ اس کے جسم میں زہر تھا۔ لٹکانے سے پہلے اسے زہر دیا گیا تھا اور یہ کام ذاکر کا ہی تھا۔ کسی نے ان سے محبت کی، نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ میرے بابا نے شرافت سے منع کر دیا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ انہیں مار دیں گے۔ وہ آپ کے بیسٹ فرینڈ تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی انہیں ہوش دلا رہی تھی۔ سچائی سنیں گے کہ اس رات کیا ہوا تھا؟ اتنا حوصلہ ہے آپ کے اندر کہ آپ سچ سن پائیں، اصلی قاتل کو جان پائیں۔ آستین کا سانپ تو اپنے گھر میں پال رکھا ہوا ہے اور 5 سال میرے باپ کو جیل میں رکھوایا۔
مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ سچ جانتے ہیں مگر نظر انداز کر رہے ہیں؟ تم کیا کہنا چاہتی ہوں؟ میں جو کہنا چاہتی ہوں کیا آپ سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ ہاں، میں اگر اپنے دوست کو پھانسی پر چڑھا سکتا ہوں تو سچ سننے کا حوصلہ بھی رکھتا ہوں۔ تو سنیں، ماضی، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں ملیحہ، میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ دیکھو فریال، تم میرے دوست کی بہن ہو اور میں بچوں والا ہوں۔ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں، تم بہت اچھا مرد ڈیزرو کرتی ہو۔ باہر بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے لگ بھگ 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ فریال کے بلانے پر ہی اس کے پاس آیا تھا۔ وہ جانتا تھا فیصل فرمان یعنی اس کا بیسٹ فرینڈ گھر سے باہر ہے، کسی کام کے تحت لیٹ لوٹے گا۔ اس نے اسے پریشان کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ویسے بھی آج کل ان کی دوستی بھی ایک کشمکش میں چل رہی تھی۔ فریال فیصل کی بہن تھی اور فیصل ذاکر پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس کی بہن کا دل رکھ لے، دوسرا نکاح کر لے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا دوست کتنی محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے اور کسی اور عورت کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ تو دے دو، مجھے کوئی غرض نہیں ہے اس سے۔ میں نے تمہیں بہت پیار سے منع کیا ہے فریال، اب تم غلط کر رہی ہو۔ وہ پلٹا۔ فریال نے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ تھامے۔ ایسے نہیں کریں میرے ساتھ، میں ساری زندگی آپ کی بیوی کی غلام بن کر رہوں گی، مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں اپنی زندگی میں۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر ان پر ایک سخت نظر ڈال کر بولنے لگے، میں ملیحہ کا غرور، اس کا مان اس سے نہیں چھین سکتا۔ اسے بڑا غرور ہے میری محبت پر، میں وہ غرور خاک نہیں کر سکتا۔ میں خود پر کسی اور عورت کو اختیار نہیں دے سکتا۔ مجھ پر صرف اس کا حق ہے اور ملیحہ پر صرف میرا۔ یہ طے تھا اور ایسا ہی رہے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے تیز تیز قدم اٹھاتے باہر چلے گئے تھے۔ اس وقت گھر میں خاص سا سناٹا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کسی نے کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں بڑے آرام سے سنی ہیں۔ ان کے جاتے ہی سحر فرمان نے کمرے میں قدم رکھا، ان پر ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے انہیں تیش دلایا، کتنی بری طرح ریجیکٹ ہوئی ہے نا تم، ساری زندگی تم نے میرا جینا حرام کیا اور آخر میں آ کے اللہ نے تمہیں وہاں مارا جہاں سے تم جی نہیں سکتی۔ وہ بھیگی ہوئی آنکھوں سے اپنی بھابھی کو دیکھنے لگی، جن کو نہ جانے کیا دشمنی تھی ان سے کہ شادی کے اول روز سے وہ ذاکر فرمان کو بھی اپنی بہن کے لیے بھڑکاتی رہی تھی۔ مگر وہ الگ بات تھی کہ ذاکر کو اپنی بہن سے بڑی محبت تھی کہ وہ بیوی کی باتوں میں نہیں آتے تھے، اور یہی بات سحر فرمان کے لیے آگ کا باعث بنی تھی۔ اور وہ آج اس نتیجے پر پہنچ گئی تھی کہ ان کے اتنے شدید غم کا مذاق اڑا رہی تھی۔ لو، میں تمہارے لیے گرم گرم سوپ بنا کر لائی ہوں، باہر کتنی ٹھنڈی بارش ہو رہی ہے اور تم ویسے بھی تپی ہوئی ہو، پی لو، کام آئے گا۔ وہ نہیں پی رہی تھی تو انہوں نے آگے بڑھ کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور ہاتھ سے سوپ پلانے لگی۔ وہ اتنی غمگین، دکھی اور تکلیف میں تھی کہ چپ چاپ سوپ پینے لگی۔ سوپ پیتے پیتے انہیں احساس ہوا کہ یہ معمولی سوپ نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے سوپ پی رہے تھے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، خراب سے خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا۔ اس میں کیا ہے بھابھی؟ وہ ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر وہ یوں محسوس کر رہی تھی جیسے معذور ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ صوفے پر ڈھلک گئی اور ان کے منہ سے جھاگ نکلنے لگا۔ سحر فرمان ایک قاتل بن چکی تھی۔ ملازمین جو ان کے وفادار تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اسے قتل کو کور اپ کرتے ہوئے فریال فرمان کو پنکھے سے لٹکا دیا اور یوں اپنا گناہ سحر فرمان نے ذاکر فرمان پر ڈال دیا۔ ملازمین نے بھی یہی گواہی دی کہ فریال فرمان سے آخری بار ذاکر فرمان ہی ملا تھا۔ اس کے بعد ان کے کمرے میں کسی نے آتے ہوئے اسے نہیں دیکھا۔ فریال کی موت جو پہلے سوسائڈ سمجھی گئی تھی، میڈیکل رپورٹ کے بعد ثابت ہوا کہ انہیں زہر دیا گیا تھا اور یہ الزام ذاکر فرمان پر آ کے اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ 5 سال جیل میں رہے اور پھانسی سے کچھ دن پہلے فیصل فرمان کے دل میں یہ نکاح کی بات سحر فرمان نہیں ڈالی تھی، اور پھر بیوی کے اکسانے پر انہوں نے وہ سزا تشکیل کی اور پھانسی رک گئی۔ یہ ہے ساری سچائی اور اس کا ثبوت میں آپ کو دکھا سکتی ہوں۔ وہ کلپ کھولتے ہوئے جس میں سحر فرمان اپنے جرم کا اقرار کر رہی تھی کسی سے، فون پر بات کرتے ہوئے جو تابعین نے خود ریکارڈ کیا تھا، وہ فیصل فرمان کو دکھا چکی تھی۔ وہ یوں کھڑے تھے جیسے چھت ان کے اوپر گری ہو۔ کیا ان کا دوست بے قصور تھا؟ وہ اسے بے قصور سزا دیتے رہے؟ وہ کتنا چلاتا رہا، کہتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، سچ بتاتا رہا، مگر انہوں نے نہیں مانا۔ وہ لائبریری سے باہر یوں نکلے تھے جیسے لاش ہو۔
وہ گھر واپس آیا تو اس پر ایک قیامت تھی جو گزر گئی تھی۔ اس کے باپ نے کھڑے کھڑے سحر فرمان کو طلاق دے دی اور یہ بات اس کے لیے سہانے رو تھی۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ دادی جان ماں کو طلاق کیسے دے سکتے ہیں؟ تم آج بھی اپنی ماں کی سائڈ لے رہے ہو؟ دادی جو اتنا شدید ہو رہی تھی بیٹی کے غم میں، پوتی کی بات سن کر انہیں بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ روتے روتے اسے سب بتانے لگیں تو وہ ساکت ہوا۔ امی ایسا نہیں کر سکتی، قاتل ہے وہ میری بیٹی کی۔ کیا کرتا میرا بیٹا؟ بیوی کو جیل تو نہیں بھیج سکتا تھا نا؟ طلاق کے علاوہ اسے کچھ سوجا ہی نہیں، کوئی اور سزا کیسے دیتا اسے دنیا میں؟ سماج میں اپنی بدنامی کرواتا کہ اپنی بیوی کو جیل بھیجتا؟ نہیں کر پایا۔ کمرے میں بند پڑا ہے، باپ کی سوچو، ماں تو تمہاری قاتل ہے، ہم اس بچے کو بے گناہ سزا دیتے رہے۔ میں کہتی تھی اس سے سن لو اس کی بات، وہ ایسا نہیں ہے، خاندانی بچہ ہے، مگر نہیں سنی تمہارے باپ نے، کیونکہ اس کے بہکاوے میں تھا۔ اچھا ہوا کہ نکال دیا گھر سے، طلاق دے دی اسے، ورنہ میں مار دیتی اسے اپنے ہاتھوں سے۔ تم یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں جا رہی ہوں، اور آپ روکیں گے نہیں مجھے، کیونکہ جو سوچ کر آئی تھی وہ کر چکی ہوں۔ بدلہ آپ کا نہیں میرا بنتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کے بغیر 5 سال گزارے ہیں، لوگوں کی باتیں سنی ہیں، تکلیف میں رہے۔ میری ماں نے شوہر کے بغیر زندگی گزاری، وہ شوہر جس سے وہ اتنی محبت کرتی تھی۔ سزا میرے گھر کو ملی ہے، میرے بھائی کو ملی ہے، مجھے ملی ہے، اور میں نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تعبیر فرمان کسی کا قرض نہیں رکھتی، پھر وہ محبت ہو، پیار کا ہو، نفرت کا ہو یا بدلے کا ہو۔ ساری باتیں ایک طرف، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ ہمارے بیچ میں ایسا کیا ہے؟ میں محبت کرتا ہوں آپ سے۔ وہ خاموش ہوئی۔ میں نہیں کرتی، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، آپ مجھے چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ یہ کہتی ہوئی وہ گھر چھوڑ کر جا چکی تھی۔ بابا آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں میری بچی، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تم نے وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے، جانتی ہوں، جانتے ہیں بابا، میں آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ حیدر فرمان نے اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں یوں ہی بہادر عزت رکھنے والا رکھے میری جان۔ اب تم جو چاہتی ہو، جیسا چاہتی ہو ویسے ہی ہوگا۔ تم اگر شازل سے طلاق لینا چاہو تو طلاق لے سکتی ہو۔ تعبیر نے نظریں چرائیں۔ وہ اپنے اندر کے چور کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے سامنے ڈٹ تو آئی تھی کہ اس سے محبت نہیں تھی اس سے، مگر آخر کیا تھا جو ڈرا رہا؟ تم میری بہادر بہن ہو، مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ مسکرائے۔ ذاکر فرمان نے اٹھ کر بیٹے کو گلے سے لگایا۔ آئی لو یو میری جان۔ ملیحہ خاتون دور سے یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آج ان کا گھر مکمل ہوا تھا۔ 6 سال بعد گھر میں سکون پیدا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو اور بچوں کو کئی سالوں بعد ساتھ دیکھ رہی تھی، مکمل دیکھ رہی تھی۔ وہ عورت تھی، اپنا گھر مضبوط دیکھنا چاہتی تھی، اور آج انہیں اپنا گھر پہلے کی طرح مضبوط دکھا تھا۔ ہاں مجھے نہیں پتا، مگر میں طلاق لے لوں گی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی تھی جب وہ اپنی دوست کو بتا رہی تھی۔ زینت ادھر ادھر دیکھنے لگی جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ تم کیا ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ تبھی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور شازل اندر بیٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی، اترو میری گاڑی سے۔ زینت تم نے یہ کیا ہے؟ زینت ونڈ اسکرین سے اندر جھانکنے لگی۔ ایک موقع دے دو نا یار، بات کرنا چاہتا ہے بات کر لو۔ یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی۔ وہ منہ پھلا کر آگے دیکھنے لگی۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ میں آپ سے خلا لے لوں گی۔ اس کے منہ پر انگلی رکھ چکا تھا۔ اپنی زبان سے بار بار گندے لفظ مت نکالو، میں کسی بھی صورتحال میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ میں نے تمہیں شادی کے اول روز ہی باور کروا دیا تھا۔ بار بار اپنے منہ سے یہ نام لے کر میرا دل مت دکھاؤ۔ میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں نہیں کرتی، تم بھی کرتی ہو۔ اچھا، ثابت کریں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ کیسے کریں گے؟ وہ اس کے نزدیک ہوا، وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھے۔ تعبیر کی پلکیں لرزیں، وہ اس کا لمس اپنے رخسار پر محسوس کر رہی تھی۔ رخسار سے ہوتے ہوئے ہونٹوں پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور ہاتھ سے اسے دور کرنا چاہا، مگر نہیں، وہ نہیں رکا تھا۔ ہونٹوں سے سفر کرتے اس کی گردن میں کھویا رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اسے دور کرتے ہوئے گہرے سانس لینے لگی۔ کیا کر رہے ہیں؟ پیار کر رہا ہوں۔ بیوی ہو تم میری، مجھے حق ہے، میں کر سکتا ہوں۔
पहले ये प्रूव करें ना कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। जिस दिन आप ये प्रूव कर लेंगे ना, ये हक़ मैं आपको खुद दूँगी। वो मुस्कुराने लगा। तो फिर चैलेंज करती हैं? हाँ, चैलेंज कर रही हूँ, प्रूफ करके दिखाएं। मेरा पीछा कर रहे हैं आप? नहीं तो ये मॉल है, यहाँ तो कोई भी आ सकता है। अच्छा, यानी जिस शॉप में मैं खड़ी हूँ सारे मॉल में आपको वही शॉप मिली है? नहीं, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया हूँ, उसे नए कपड़े लेने के लिए। मैंने कहा बीवी तो मुझसे तलाक ले रही है, खैर है, उसे शॉपिंग करवा लेता हूँ। लव्स गर्लफ्रेंड पर वो घूरने लगी थी। तो यानी कुछ ही दिनों में उसकी ज़िंदगी में एक और भी आ गई। शर्म नहीं आती आपको? मुझे क्यों शर्म आएगी? सिंगल हूँ मैं, कुछ भी कर सकता हूँ। तभी एक लड़की ने आकर उसे अपनी बाहों में भरा। शाज़िल, मुझे वो वाली ड्रेस बहुत पसंद है, ले दो तुम। वो दोनों आगे बढ़ गए। ताबीर को लगा उसका खून सूख गया। मैं इस लड़की को जान से मार दूंगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरे शौहर को छूने की? अभी वो आगे बढ़ती इससे पहले ही रुक गई। नहीं, मैं ये क्या कर रही हूँ? अगर मैं जेलिस होंगी तो वो समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? वो अपने दिल से पूछने लगी। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। उसकी आंखें गोल हुई। वो सामने उस लड़की को शाज़िल के साथ उलझते हुए देख रही थी। ताबीर की मुट्ठियाँ भींची जा रही थी और वो तिरछी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी। हल्की मुस्कुराहट के साथ वो स्टोर से बाहर निकल गया। हाँ, मैं माफ़ी मांगने आया था। ताबीर के साथ जो भी हुआ और आप पर यकीन ना करके गलत हुआ, मगर मैं ताबीर को छोड़ नहीं सकता। वो मेरी बीवी है और मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। ज़ाकिर फरमान ने उसे घूरा। वो मेरी बेटी, और मैं उसे अब किसी भी हाल में एटलीस्ट अपने दुश्मन के हवाले तो नहीं कर सकता। आपका दुश्मन फैसल फरमान हो सकता है, मैं नहीं हो सकता। नाम फैसल फरमान पर ज़ाकिर फरमान ने नज़रें बदली। जितना दुख उन्हें अपने दोस्त की नाएतबारी का था, जेल काटने का भी नहीं था। वो ना चाहते हुए भी शाज़िल को एक मौका दे गए थे। हैदर के लाख मना करने पर भी उन्होंने उसे चुप रहने का इशारा किया था। वो अपने कमरे में अपना सामान दुरुस्त कर रही थी जब उसे पीछे से किसी की आहट महसूस हुई। कौन है? वो पलटी। आप निकले यहाँ से। मेरे घर आकर मेरे कमरे में दाखिल होने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? पैरों से चलकर आया हूँ मोहतरमा। वो देख रहा है मुझे। वो कदम आगे ले रहा था, वो पीछे हो रही थी। क्या कर रहे हो? दूर हटो। वो पीछे गिरी। शाज़िल भी उसके ऊपर गिरा था। देखो, ये मेरा घर है, आप यहाँ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते मेरे साथ। मैंने कभी आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। थोड़ा सा रोमांस कर लेता हूँ, वो तो मेरा हक है। ये बार बार आप मुझे हक क्यों याद दिलाते हैं? क्योंकि तुम हक दे नहीं रही ना, इसलिए। वो धीमे लहजे में कहता उसकी आंखों को चूमने लगा। देखें प्लीज़। क्या प्लीज़? मान क्यों नहीं जाती कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है? उस दिन मॉल में किसी लड़की को मेरे साथ देखकर तब गई थी ना आप आपका दिल कर रहा था कि आप उसे मार दो। ताबीर का चेहरा सुर्ख पड़ा। मैंने कहा है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, दूर हूँ। वो उंगली से उसे दूर करने लगी तो वो हंस पड़ा। आपकी एक उंगली से डरूंगा मैं? ताबीर का चेहरा और सुर्ख पड़ा। अपनी उंगली उसके चेहरे पर फेरते हुए वो खुद ही ब्लश हो रहा था। कितनी खूबसूरत है ना आप। आपसे मुझे चेहरे का ये सुर्ख रंग आप पर सूट कर रहा है। वो झट से उठ बैठी। मैं आवाज़ दे दूंगी अम्मी को, चले जाएं यहाँ से। डर लग रहा है मुझे आपसे। वो उठकर हंसने लगा। मुझसे डर लग रहा है? मैं तो मोहब्बत करता हूँ आपसे, मगर मैं नहीं करती। और अगर मैं ये साबित कर दूँ कि आप करती हैं। कब से कहे जा रहे हैं, साबित करोगे? करके दिखाओ ना। वो चिढ़कर बोली। देख लो, मैं जिस तरीके से साबित करूँगा आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। कर लूँगी बर्दाश्त। ऐसा क्या ही कर लेंगे आप? वो फीका सा मुस्कुराया। किसी की मोहब्बत साबित करने के लिए कई हदों से गुजरना पड़ता है। मैं उस हद से गुजर सकता हूँ आपके लिए। इतना हौसला है मेरे अंदर। वो संजीदा हुआ तो वो चुपचाप उसे देखने लगी। वो उठते हुए जा रहा था और उसकी पुश्त तक रही थी। उसका दिल किया वो उसके सीने से लगकर उसे रोक ले, बोले कि हाँ, मैं मोहब्बत करती हूँ, बहुत करती हूँ। मगर नहीं गई, नहीं रोका। मगर भाई, वो यहाँ क्यों आएगी? वो आएगी और ज़रूर आएगी। और जैसा सोचा है हम वैसा ही करेंगे। आपको लगता है वो इजहार करेगी? हाँ, ज़रूर करेगी। मुझे नहीं लगता कि उसे आपसे मोहब्बत है, क्योंकि वो मुझसे तो कम से कम शेयर कर सकती थी ना। वो जान गई है कि मेरे मरासिम तुम्हारे साथ बड़े अच्छे हैं और तुम मेरी बहन जैसी हो, इसीलिए वो तुम्हारे सामने इकरार नहीं करेगी और मुझे उससे इकरार करवाना आता है। जीनत मुस्कुराई। ठीक है, देखते हैं फिर। जीनत, कहाँ हो तुम? यहाँ मुझे क्यों बुलाया है तुमने? जगह देखिए कैसी है, इतने लोगों वाली हस्ती बस्ती जगह तो है।
زینت نے آ کر پیچھے سے اسے گلے لگایا۔ ڈر کیوں رہی ہوں؟ ڈر نہیں رہی، میں ویسے ہی بڑی ڈسٹرب ہوں یار۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ شخص مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ کچھ نہیں چاہتا، محبت چاہتا ہے، دے دو۔ نہیں کرتی مجھ سے محبت؟ میری آنکھوں میں دیکھو اور یقین سے کہو کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی۔ تعبیر اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ ایسے سوال مت کرو، میں کروں گی تم سے؟ نہیں کرو گی تو اور کس سے کروں گی؟ تبھی ان کے سامنے ایک گاڑی رکی، 2 لوگ اندر سے نکلے جن کے ہاتھ میں گن تھی، اور ابھی یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ تبھی ان کے سامنے ایک اور گاڑی رکی جس میں شاذل نکلا۔ دیکھو، میری بیوی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا چاہیے تم لوگوں کو؟ میں دے سکتا ہوں۔ زینت اس کی طرف دیکھنے لگی کیونکہ ان کے منصوبے کے مطابق یہاں پر ایک اور فرد کو ہونا چاہیے تھا، مگر یہ 2 فرد تھے۔ ایک گن زینت پر تان کے کھڑا تھا اور دوسرا تعبیر پر۔ یعنی یہ سچ کے چور تھے یا کوئی غنڈے تھے جو نہ جانے ان سے کیا چاہ رہے تھے۔ دیکھو، تم دونوں نہیں جانتے میں کون ہوں اور تم دونوں کا کیا بگاڑ سکتا ہوں۔ اگر میری بیوی اور میری بہن کو کچھ ہوا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چھوڑ دو، اور تمہاری انفارمیشن کے لیے میں تمہیں بتاتا چلوں، کچھ ہی دیر میں یہاں پولیس آنے والی ہے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ سیکیورٹی کے لیے پولیس کو بلا چکا تھا۔ ارمان اس کا دوست تھا اور وہ پولیس میں تھا۔ اس نے اس کھیل میں اپنے دوست کو بھی شامل کیا تھا جسے وہ تعبیر سے اقرار کروا سکے۔ وہ دونوں ڈاکو ڈر کر پسٹل کی نوک شاذل کی طرف بڑھائی۔ تعبیر تڑپی، پلیز کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ ہم دیں گے نا، پسٹل نیچے کریں۔ شاذل کی نظریں ان ڈاکوؤں سے ہٹ کر اپنی بیوی پر تھیں جو صرف پسٹل کی نوک اس کی طرف ہونے پر ہی تڑپ گئی۔ اسے یاد آیا پہلے بھی وہ ایک گولی اسے بچانے کے لیے کھا چکی ہیں، اگر یہ گولی اسے لگ جاتی تو یہ کیا کر لیتی؟ وہ سر جھکا کر مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ پر تعبیر کو طیش آیا۔ وہ یہاں اس کھیل میں اسی کی وجہ سے پھنسے تھے۔ تبھی پولیس کی گاڑی آتی دکھائی دی اور وہ دونوں ڈاکو ڈر گئے۔ ان کی پسٹل سے ایک فائر ہوا جو سیدھا شاذل کو لگا تھا، اور اس بار یہ گولی تعبیر کے لیے چلی تھی مگر شاذل نے خود پر کھا لی تھی۔ وہ دونوں اپنی جیپ میں بیٹھتے ہوئے تیز گاڑی کو آگے لے گئے اور پولیس کی گاڑی پہلے رکی۔ ارمان بھاگتا ہوا شاذل تک آیا۔ شاذل، میرے دوست، کیا ہوا؟ زینت نے اسی پینک سچویشن میں ارمان کو سب کچھ بتایا۔ پولیس کی گاڑی اس جیپ کے پیچھے نکلی اور تعبیر وہ سسکتے ہوئے شاذل کے پاس بھاگی۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے رونے لگی۔ شاذل، تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ بھابھی، ہم اسے ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ شاذل کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی اور وہ بند ہوتی آنکھوں سے اپنی بیوی کو اپنے لیے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ یہی تو وہ تڑپ دیکھنا چاہتا تھا، یہی انداز، یہی محبت۔ وہ اپنے ہلکے نیلے رنگ کے لباس میں خون میں لت پت دیکھ کر آئی سی یو روم کے دروازے کو گھور رہی تھی۔ ایک وہ دن تھا جب اس کے آگے تعبیر کو گولی لگی تھی اور ایک یہ دن تھا جب تعبیر کے آگے شاذل کو گولی لگی تھی۔ ان دونوں کی کنڈیشن ایک سی تھی۔ تعبیر کو گولی لگنے پر شاذل کو اس سے محبت ہوئی تھی اور وہ تڑپ ہی تو گیا تھا، اور آج شاذل کو گولی لگنے پر تعبیر فرمان کو احساس ہوا کہ اسی دن اسے بھی اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ آنسو بہا رہی تھی، تبھی نرس باہر نکلی۔ آپ کے شوہر اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہاں موجود ہر شخص کے جسم میں جیسے نئی جان پھونکی گئی تھی۔ سحر فرمان، فیصل فرمان اور تعبیر کے گھر والے سب جیسے اللہ کا شکر ادا کرنے لگے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ ہلکی ہلکی آنکھیں کھولتے ہوئے اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ تعبیر تو مسکرا ہی نہیں سکی۔ کس نے کہا تھا میرے آگے آنے کے لیے؟ کس نے کہا تھا میری گولی اپنے اوپر کھانے کے لیے؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو مر ہی جاتی نا تمہارے بغیر۔ لو، میں اعتراف کر رہی ہوں، میں بے حد محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے چومتے ہوئے اقرار کر رہی تھی۔ وہ نقاہت زدہ مسکرایا۔ چیلنج جیت گیا ہوں میں بیگم، وہ ٹوٹتی آواز میں بولا۔ وہ ہاتھ کا مکہ بناتے ہوئے اس کے سینے پہ مار چکی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے زندگی پہ حق جتانے کی، تم بہت حق جتا چکے ہو مجھ پر۔ میں مان رہی ہوں تمہیں حق ہے، میں تمہاری ہوں، بس کر دو۔ وہ روتے روتے ہنس پڑا۔ اسے دیکھتے ہوئے بھی غمزدہ سا مسکرا دی۔ آج ان کی شادی کا دن تھا اور وہ مکمل طور پر دلہن بنی تھی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ کسی کی نظر ہی نہ ہٹے۔ گھر سجایا گیا تھا، بارات آنی تھی، شور تھا، ہلہ گلا تھا، ہر طرف خوشی تھی۔ آج 2 خاندان پھر سے ایک ہو رہے تھے، نفرت میں نہیں، محبت میں۔ سب نے ایک دوسرے سے معافی مانگ لی تھی۔ ذاکر فرمان نے فیصل فرمان یعنی اپنے بیسٹ فرینڈ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ دونوں بہت کچھ جھیل کر آئے تھے، اب محبت کی باری تھی۔
इस दफ़ा ताबीर फरमान का इस्तकबाल इस घर में उसी शान उसी रुतबे के साथ हुआ था जो उसका था। वो पिछली बार की तरह मुजरिमों की तरह घर में दाखिल नहीं हुई थी। फूलों से दियों से उसका इस्तकबाल हुआ और अब की बार उसका हाथ अपने शौहर के हाथ में था जो बड़ी इज्जत और मान के साथ उसे फरमान विला में रुखसत करके लेके आया था। मुझे तो ख्वाब लग रहा है। हाँ, ख्वाब तो है मगर मुकम्मल सा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत हुई। ताबीर मुस्कुराई। मैं भी बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मोहब्बत हुई। शुक्र करो इकरार कर गई, वरना मैं तो मर ही जाता। ताबीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके होंठों पे रखा। ऐसी बातें दोबारा मत करना, मैं खुद आपको जान से मारूंगी। वरना आपने कहा है ना मेरे साथ रहेंगे सारी ज़िंदगी, तो रहना पड़ेगा। करें मुझे बर्दाश्त, जैसी भी हूँ। बहुत अच्छी हूँ। मैंने कब कहा बुरी हूँ? परफेक्ट हूँ, मेरे लिए हूँ, सिर्फ मेरी हूँ। मेरा हक़ है तुम पर। जानती हूँ आपको हक़ है मुझ पर, क्योंकि मैं बीवी हूँ आपकी। वो मुस्कुराया। आगे बढ़ते हुए उसके हाथों को अपने लबों से लगाया, आंखों से लगाते हुए उसकी तरफ देखा। मैं आई। वो उससे इजाज़त मांग रहा था। वो सर झुकाते हुए कुछ सेकंड्स चुप रही, फिर आंखें उठाते हुए उसकी आंखों में देखा। आपको हक़ है। वो मुस्कुरा दिया। ये सब मेरे लिए है। हाँ, ये सब आपका है क्योंकि मैं आपका हूँ। वो मुस्कुराई और आगे बढ़कर अपने शौहर की पेशानी चूम ली। थैंक यू सो मच मिस्टर हस्बैंड। थैंक यू वाइफी, मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मेरी परफेक्ट वाइफ बनने के लिए। ये कहते हुए वो दीवार से लगी थी क्योंकि वो चल रहा था। चलते चलते रुक कर उसकी आंखों में देखा जो दीवार से लगी थी। हमेशा मेरे साथ ऐसे करते हैं, मुझे मौका ही नहीं देते सांस लेने का। वो हंस पड़ा। मैं साथ हूँ तो सांस क्यों लेना चाहती हूँ? तुम्हारी सांसें तो मैं पीऊँगा ना। उसके होंठों पर झुकता हुआ उसे मदहोश होने पर मजबूर कर चुका था। वो हंसते हुए उससे दूर हुई और एक तरफ जाते हुए पलट कर उसकी तरफ देखा। पकड़ कर दिखाएं तो मानो। पकड़ भी लूँगा और वो भी करूँगा जो मेरा दिल कर रहा है। वो हंस पड़ी। देखती हूँ। वो भागी तो उसके पीछे भागा। सारे घर में वो एक तरफ और ताबीर एक तरफ। दादी के पीछे छुपते हुए उसे आंख विंग करती फिर आगे बढ़ गई। उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था मगर वो भी तारीफ के काबिल थी, हाथ नहीं आ रही थी। वो हंस कर रुक गया तो वो पीछे से उसे अपने हिसार में ले चुकी थी। आप नहीं पकड़ सकते, मैं खुद ही हाथ आ जाऊंगी आपके। वो हंस पड़ा और उसे आगे करते हुए उसकी पेशानी चूमी। इन दोनों की मोहब्बत पर उन दोनों का हक था।